الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 128 تک ہماری کلاس مکمل ہو چکی ہے اور آیت نمبر 129 سے انشاءاللہ آج ہمارے سبق کا آغاز ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ربنا وابعث فیہم، اے ہمارے رب اور بھیج ان میں رسولا منہم، ایک رسول جو انہی میں سے ہوں، یتلو علیہم آیاتک، وہ تلاوت کرے ان پر تیری آیات کا، ویعلمہم الکتاب، اور ان کو علم دے، تعلیم دے کتاب کی، والحکمت، اور حکمت کی، ویزکیہم، اور انہیں پاک کرے، انک انت العزیز الحکیم، یقیناً تو بہت زیادہ غالب اور بہت زیادہ حکمت والا ہے. ومن يرغب عن ملت ابراہیم، اور کون ہے جو رخ پھیرے، بے رغبتی کرے ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، الا من سفیہ نفسہ،
سوائے اس شخص کے جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا رکھا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، بے شک ہم نے انہیں دنیا میں چن لیا تھا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً وہ آخرت میں صالح لوگوں میں سے ہیں۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب ان سے اس کے رب نے کہا کہ فرما بردار ہو جاؤ، سر تسلیم خم کر دو۔ قال، تو انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں جہانوں کے رب کے لیے فرما بردار ہو گیا۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ، اور اسی کی وصیت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی، ویعقوب، اور یعقوب نے بھی۔ یا بنیہ، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین چن لیا ہے۔ فلا تموتن، تو ہرگز تم فوت نہ ہونا، تمہیں موت نہ آئے، الا، سوائے اس بات کے کہ وانتم مسلمون، کہ تم سر تسلیم خم کرنے والے ہو، فرما بردار ہو۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت حاضر تھے یا گواہ تھے جب یعقوب کو موت کا وقت آیا؟ اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے؟ قالوا، تو انہوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک، ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے آباء و اجداد کے معبود کی، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے، الہ واحدہ، جو کہ ایک ہی معبود ہے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے لیے سر تسلیم خم کرنے والے یا اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ تلک امۃ قد خلت، یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماتے ہو، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا کونوا هودا او نصارا، یہودی یا عیسائی ہو جاؤ، نصرانی ہو جاؤ، تہتدوا، تو تم ہدایت پا جاؤ۔ قل، کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت جو کہ یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ قولوا آمنا باللہ، کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور وہ جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب پر، والاسباط، اور اس کی اولاد کی طرف اتارا گیا یا نازل کیا گیا، وما اوتی موسیٰ، اور اس پر جو موسیٰ کو دیا گیا، وعیسیٰ، اور عیسیٰ کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو تمام نبیوں کو ان کی رب کی طرف سے دیا گیا، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی کوئی فرق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے سامنے تسلیم خم کرتے ہیں۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، پھر اگر وہ اس جیسی چیز پر ایمان لائیں جس پر تم ایمان لائے ہو، فقد اہتدوا، تو پس وہ ہدایت پا گئے، وإن تولوا، اور اگر یہ پھر جائیں، فإنما هم فی شقاق، تو وہ صرف ایک مخالفت میں ہیں، فسیکفیکہم اللہ، ان قریب اللہ رب العزت آپ کو ان سے کافی ہو جائے گا، وہو السمیع العلیم، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ گزشتہ آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے تمام تر امتحانات جو اللہ نے ان کے لیے ان میں پورے اترے، اور اللہ کے سامنے یکسوئی کے ساتھ سر تسلیم خم کرنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے پھر انہوں نے تمام امتحانوں سے گزرنے کے بعد کس طرح دعائیں مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے گھر کی تعمیر کا حکم دیا، اور وہ گھر کی تعمیر کرتے جاتے اور ساتھ میں دعا بھی مانگتے جاتے کہ یا اللہ ہم سے اس عمل کو قبول فرما لے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا بھی مانگی کہ اللہ ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما، جو ایمان لائیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کا تھوڑا بہت فائدہ تو ہم ان کو بھی دیں گے جو کفر کریں گے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب کا ایک معاملہ رکھا ہے، اور ہر کسی کو اپنے عمل کے مطابق حساب کتاب دینا ہوگا۔ حضرت ابراہیم نے پھر دعا مانگی کہ اللہ ہم میں سے بھی اور ہمارے بعد آنے والوں میں سے بھی ایک پوری امت جو ہے
وہ اپنے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے، آپ کی فرما برداری کرنے والوں کی بنا، اور ہمیں ہماری نیکی کے جو رستے ہیں اور ہماری عبادت کے جو طریقے ہیں وہ سکھلائیں کہ یقیناً آپ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے، بار بار رحم کرنے والے۔ اسی دعا کی کنٹینیوشن میں آج کی جو پہلی آیت ہے، فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما۔ کن میں؟ یہ اب چونکہ بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، آپ لوگوں میں منادی کر دیں، اذان کر دیں حج کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بیابان کو دیکھ کر کہا کہ یا اللہ میرے پکارنے پہ کون آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم پر یہ منادی کر دیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بعض روایات کے مطابق وہاں کھڑے ہو کر ایک آواز لگائی کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ لوگوں اللہ کے اس گھر کی زیارت کے لیے اور اس کے حج کے لیے آؤ۔ بعض روایات جن کی سند جو ہے وہ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، میں انشاءاللہ دیکھ کر اس کی تفصیل آئندہ کسی کلاس میں یا جب وہ آیات آئیں گی تو اس پہ مزید پھر ہم تفصیل سے بات کریں گے، کہ جن میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ آواز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کونے کونے تک پہنچائی، حتیٰ کہ وہ لوگ جو دنیا میں ابھی نہیں آئے تھے عالم ارواح میں تمام ارواح تک بھی پہنچائی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس روح نے اس وقت اس آواز پر لبیک کہا وہ دنیا میں آ کر اللہ کے گھر کی زیارت کرتا ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ عالم ارواح میں کیے گئی اس لبیک کا کیا ادراک ہے، یا اس وقت کیا اس کا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو عالم ارواح میں ہمیں صرف اس لبیک کا نہیں پتہ، بلکہ اللہ رب العزت نے ایک اور وعدہ بھی لے رکھا ہے کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تمام انسانیت نے وہاں کہا ہوا ہے کہ کیوں نہیں، بلا اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر انسان جو اس دنیا میں آتا ہے اس کی فطرت میں اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا، اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ بندہ خواہ دنیا کے کسی بھی خطے کا ہو، جب وہ انتہائی پریشانی میں آئے یا انتہائی خوشی میں آئے، یہ دو لمحات ایسے ہوتے ہیں جہاں انسان سوچ سمجھ کر کچھ کام نہیں کرتا، بلکہ اضطراری طور پر جو ہے نا اپنی جو ہے یعنی خود اپنے اختیار سے نہیں بلکہ غیر ارادی طور پر کچھ اعمال کرتا ہے، اور ان اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ انسان انتہائی پریشانی میں یا انتہائی خوشی میں آسمان کی طرف نظر اٹھاتا ہے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ اس کے اندر ایک بائی ڈیفالٹ ایک سیٹنگ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ میرا ایک خالق ہے جس کو میں پہچانتا ہوں اور میرا اس کے ساتھ ایک تعلق، خواہ وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے انتہائی پریشانی اور انتہائی خوشی کے لمحات میں غیر ارادی طور پر اس طرح کا جسچر ضرور کرتے ہیں، اور پھر باقی جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پہ ہی پیدا ہوتا ہے، پھر اس کا جو ماحول ہوتا ہے فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، پھر اس کے والدین ہوتے ہیں جو اس کو کبھی یہودی بنا دیتے ہیں، کوئی کسی کے نصرانی بنا دیتے ہیں، کسی کے مجوسی بنا دیتے ہیں، تو وہ پھر باقی جیسچر اس کے مطابق کرتا ہے۔ مسلمان ہے تو کہیں دعا مانگے گا یا سجدہ کرے گا، کرسچنز جو ہیں وہ اس طرح کراس بناتے ہیں، باقی لوگ کوئی اور حرکتیں کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی اپنی دل کے نہا خانوں میں اللہ کے ساتھ ایک تعارف کا جو سلسلہ ہے نا وہ الستُ بربکم کی وجہ سے انسان کے اندر موجود ہے۔ پھر انسان کے ثواب یا نیکیاں یا گناہ یا اس کی زندگی کے ظلم جو ہے وہ اس کے دل کے اوپر جو پردے ڈالتے ہیں اس کی وجہ سے کبھی وہ اس کو محسوس کر پاتا ہے اور کبھی بالکل محسوس نہیں کرتا، کہ دل بالکل سخت ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر وہ جو احساس ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے، جس طرح ایمان انسان کے دل سے مردہ ہو جاتا ہے۔ تو یہی کیفیت بسا اوقات انسانوں کی بھی ہو جاتی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس بیابان میں کیے گئے اس وعدے کے مطابق آواز لگائی۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کر رکھا تھا کہ یاتوک رجال من کل فج عمیق، آپ کے پاس تمام دنیا کے کونے کونے سے یہاں لوگ آئیں گے۔
اب حضرت ابراہیم کو اس بات کا یقین تو تھا کہ اللہ نے کہا ہے کہ آواز لگاؤ گے تو سواریوں پر بھی پیدل بھی ہر طرح سے دور دور سے لوگ آئیں گے، تو ساتھ میں ایک دعا اور کر دی کہ اللہ جب لوگ آئیں گے، سب کچھ ہوگا، یہاں بسیں گے، وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، تو ان میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما، اور اس رسول کے اندر کچھ صفات ہوں، وہ یہ ہے یتلو علیہم آیاتک، وہ آپ کی آیات تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس کے نتیجے میں ان کا تزکیہ کرے۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ اس کے پہلے پارٹ پر اور پھر دوسرے پارٹ پر کچھ باتیں سمجھنے کی۔ رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما، تو یہ اس بات کا جواب بھی ہے جو اب تک یہود کے ساتھ بات چل رہی کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اس لیے کر رہے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسحاق میں سے نہیں، وگرنہ پہچانتے تو ہیں، اور شروع سے ہماری بات جو چلتی آ رہی ہے کہ یہود کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، لیکن ایمان نہ لانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ جی یہ بنی اسماعیل میں سے ہیں، تو اگر آپ بنی اسحاق میں سے ہوتے تو ہم ایمان لے آتے۔ اب ایک طرف دعویٰ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے، اولاد میں سے، اور دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام کی ہی دعا کے نتیجے میں آپ حضرت ابراہیم کی نسل میں حضرت اسحاق کے بجائے حضرت اسماعیل کی نسل میں سے آ رہے ہیں، تو تم انکار کر رہے ہو، یعنی تمہارے انکار کی جو توجیہ ہے وہ عقلی طور پر بھی پیدل، ایک طرف اپنے آپ کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، تو بھائی ابراہیمی ہونے کا نتیجہ تو یہ نکلنا چاہیے کہ تمہیں اللہ بتا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا تھی کہ یا اللہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی طرف سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، تو اس دعا کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے، مشرکین مکہ کے ارد گرد جو لوگ خانوادے موجود تھے ان خانوادوں میں سے تھے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ آئی کہ یہود کا یہ جو ایک مخاصمت ہے، ایک حسد ہے، اس کی دلیل کوئی نہیں ان کے پاس، عقلی بھی کوئی بھی، کہ وہ اس وجہ سے مخالفت کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جنس کے اعتبار سے انہی لوگوں میں سے ہیں جن لوگوں میں آپ کو مبعوث کیا گیا، یعنی بطور انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کے ایک انسان ہیں جس طرح مکہ کے اندر باقی انسان تھے۔ ہاں یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شرف ہے، جو مقام ہے، آپ کا جو ایمان ہے، وہ باقی سب سے مختلف، وہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، نہ آپ جیسا کوئی تھا، نہ آپ جیسا کوئی ہے، نہ آئندہ کوئی ہوگا۔ لیکن انسان ہونے کے اعتبار سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انسان ہونے کے اعتبار سے ضروریات ہیں، حاجات ہیں، جسمانی خد و خال ہیں، وہ سارے کے سارے وہی ہیں جو باقی انسانوں کے ہیں۔ اس لیے آپ کو بھوک بھی لگتی تھی، آپ کھانا بھی کھاتے تھے، آپ کو قضاء حاجت بھی ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ بھی آتا تھا، آپ کا سایہ بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے شادیاں بھی کر رکھی تھیں، آپ کی آگے اولاد بھی تھی، تو اس لیے آپ کی تمام تر وہ ضرورتیں ویسی ہی تھیں جیسی باقی انسانوں کی تھیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ انسانوں کے لیے رول ماڈل بھی، اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ رول ماڈل بھی نہ ہوتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ ایک قرآن مجید میں اللہ نے وضاحت کی ہے کہ یہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کوئی فرشتہ آئے اور وہ آ کر ہمیں اللہ کا پیغام سنائے، تو ہم مان لیں گے کہ ہاں اللہ رب العزت نے کسی کو رسول بنایا، یہ ایک عام انسان کیسے رسول ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر زمین میں فرشتے مطمئن پھرتے ہوتے لنزلنا علیہم ملکا رسولا، تو ہم ان کے اوپر ایک فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتے، لیکن چونکہ زمین میں انسان بستے ہیں اس لیے اللہ رب العزت نے انسان کو ہی ایک رسول بنا کر، رول ماڈل بنا کر بھیجا ہے۔ اچھا یہاں پر ایک اور اعتراض ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اس بات کو بطور دلیل پیش کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جنات کے لیے بھی رسول ہیں، تو پھر تو جنات میں سے جنات کے لیے کوئی اور رسول ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ سابقہ ادوار میں جنات میں سے جنات کے لیے انبیاء رہے ہیں، لیکن جس طرح قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ سن کر جو ہے وہ جا کر تبلیغ کرتے تھے، لیکن جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد انسانوں میں کوئی نبی اور رسول نہیں ہو سکتا، اس طرح جنات میں بھی نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن نے واضح کر دیا کہ اب جنات میں بھی سلسلہ یہی ہے کہ جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تلاوت سنی تو اس کے سننے کے بعد وہ واپس اپنی قوم میں گئے،
یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ تو اب جنات میں بھی اسی طرح اللہ کے دین، اللہ کے جو پر ایمان لانے والے جو نیک لوگ ہیں وہ آگے دعوت کا کام کر رہے ہیں، جیسے انسانوں میں لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ تو اب ایک بات تو یہ سمجھ آ گئی۔ دوسری بات یہ کہ انسانوں اور جنات کے لیے، یعنی جنات کے لیے انسانوں میں سے ہی ایک بندہ نبی کیوں رول ماڈل ہو سکتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں اور جنات کا امتحان ایک جیسا ہے، اور وہ امتحان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خیر اور شر کے درمیان فرق کرنے کی تمیز ان دو مخلوقات کو دی، جو ہمارے علم میں ممکن ہے کوئی اور کسی اور مخلوق میں، کسی اور سیارے پہ، کسی اور عالم میں کوئی اور مخلوق ہو، وہ اللہ جانتا، لیکن جو ہمارے علم میں ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جو مخلوقات موجود ہیں ان میں اللہ رب العزت نے انسان اور جنات کو تمیز کرنے، عقل و شعور اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کا امتیاز دیا ہے، بولنے کا امتیاز دیا ہے، بیان کرنے کا امتیاز دیا ہے، اور اس کے ساتھ پھر عمل کرنے کی چھٹی بھی دی ہے کہ اس میں سے اچھی بات پر عمل کر لے یا بری بات پہ عمل کر لے۔ یہی وجہ ہے کہ اس چیز میں جو اللہ رب العزت کا مطالبہ ہے وہ جنات سے بھی ایک جیسا ہے اور انسانوں سے بھی ایک جیسا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی نمونہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض وہ معاملات جو جنات کے لیے مخصوص تھے ان میں ان کو علیحدہ سے تبلیغ بھی کی تھی، جیسا کہ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات جو ہے وہ صحابہ کرام کو چھوڑ کر مکہ کی اطراف میں کچھ وادیوں میں چلے جاتے تھے، اور وہاں پر باقاعدہ طور پر جنات آ کر آپ سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ تو جو ان کے مخصوص مسائل ہیں ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان کو جو ہے تبلیغ کر دی، اور ان کے جو صحابی جنات تھے انہوں نے آگے اپنی اقوام تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام اسی طرح پہنچا دیا جس طرح ہمارے صحابہ کرام نے انسانوں کو تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا۔ تو اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے بھی رسول، اور پھر چونکہ جنات بھی زمین پر ہی بستے ہیں تو ان کی احتیاجات بھی تقریباً ویسی ہی ہیں جیسے انسانوں کی طرح جیسے، اور اسی وجہ سے جنت میں بھی انسان اور جن دونوں داخل ہوں گے، نیکوکار انسان اور جنات دونوں جنت میں جائیں گے، اور بدکار انسان اور بدکار جنات یا کافر انسان اور کافر جنات وہ سارے کے سارے جہنم میں اکٹھے کیے جائیں گے۔ تو یہ مماثلت ہے انسانوں اور جنات میں، یہ مماثلت باقی اور مخلوقات میں اس طرح سے نہیں ہے جس طرح انسانوں اور جنات کے درمیان ان کی ضروریات، ان کے احتیاجات اور خاص طور پہ شعور، وجدان، حلال اور حرام کے درمیان تفریق اس کی وجہ سے۔ لیکن ایک فضل ہے انسانوں کو، یہ جو ہم کہتے ہیں اشرف المخلوقات ہے انسان، کہ اللہ رب العزت نے نبی اور رسول ہونے کا جو فضیلت اور آخری نبی کی جو فضیلت ہے وہ انسانوں کو عطا فرمائی کہ وہ انسانوں میں سے ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھی حکم دیا تھا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرے، کہ انسان کا یہ جو شرف اللہ نے انسان کو دیا ہے اس کو تسلیم کرے، اور وہیں پر جنگ شروع ہوئی تھی۔ تو یہی وہ ساری معاملات ہے جس کی وجہ سے اللہ کے حضرت ابراہیم میں دعا کرتے ہیں کہ رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول ان کی طرف مبعوث فرما دے۔ اب یہ منہم والی بات تو جس میں اس سے متعلقہ جو چیزیں تھیں وہ ہم نے تقریباً ڈسکس کر لی۔ جی ہاں، اس لیے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے جس کا میں تذکرہ کرنے ہی والا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ یعنی اس آیت کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے صحیح سند کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان یعنی مشرکین مکہ کے درمیان مبعوث فرمایا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات کا تذکرہ کیا کہ یہ کام جو ہے جس رسول کو آپ مبعوث فرمائیں وہ یہ کام کرے، کیا کرے؟ یتلو علیہم آیاتی، وہیں سب سے پہلے ان کے اوپر آپ کی آیات کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور اس کے نتیجے میں کتاب کا علم دے، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت کا علم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور پھر ان کا تزکیہ کرے۔ اب یہ جو چار باتیں ہیں نا یہ اسی ترتیب کے ساتھ ہیں۔
اسی ترتیب کے ساتھ یتلو علیہم آیات، ان کے اوپر آپ کی آیات کو تلاوت کریں، یعنی سب سے پہلے تو پڑھ کر بتائے کہ اللہ نے یہ پیغام دیا ہے۔ اب کیا تلاوت اور یعلمہم الکتاب میں فرق ہے؟ یقیناً فرق ہے۔ تلاوت صرف تلاوت، اور تعلیم باقاعدہ علم ٹرانسفر کرنا، اس کے معنی، مطالب، اس سے متعلقہ چیزیں ساری بیان کرنا، یہ ایک علیحدہ چیز۔ ایک ہے آپ قرآن مجید کی صرف تلاوت کرتے ہیں، اور ایک ہے آپ قرآن مجید کے مفہوم، مفاہیم، اس کے دیگر جو احکامات ہیں ان سب کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قرآنک یا اسلامک سٹڈیز کی جو آغاز اور ابتدا ہے وہ کس چیز سے ہے؟ وہ تلاوت سے ہے، یعنی اللہ کی آیات کو پڑھنے سے ہے، اور پڑھنے کے بعد پھر اس کے علم حاصل کرنے سے۔ اور علم حاصل کرنے میں دو باتیں، یعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ کتاب کیا ہے؟ کتاب کی تعلیم قرآن مجید کی تعلیم۔ حکمت کیا ہے؟ علماء سلف اس بات پر متفق ہے، حکمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو حکمت اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ حکمت پر مبنی، اور وہ کتاب کی تفصیل ہے، اس لیے کہ خود قرآن مجید اس بات کی گارنٹی کر رہا ہے کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ مبارک سے کوئی بات نہیں نکالتے سوائے یہ کہ وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ دین کے متعلق یہ احکامات، یعنی دین سے متعلقہ کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نہیں کہتے سوائے اس کے کہ جو اللہ کی طرف سے وحی ہو۔ دنیاوی معاملات میں بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مشورہ یا کوئی فیصلہ ایسا کیا ہے تو آپ سے صحابہ نے پوچھ بھی لیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ اللہ کی طرف سے آپ کو وحی کے ذریعے کہا گیا ہے یا آپ کا اپنا ذاتی تجربے کے طور پہ یا اپنا ایک مشورہ ہے؟ اور اگر آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ وحی کے ذریعے ہے تو بات ہی ختم ہو گئی، لیکن اگر آپ نے فرمایا نہیں یہ میرا ذاتی مشورہ ہے تو اس پر صحابہ کرام نے پھر مشورہ دیا ہے کہ اللہ کے رسول اگر اس کے بجائے یہ کر لیا جائے تو زیادہ بہتر۔ جیسے بدر کے میدان میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر پڑاؤ ڈالا تھا اس جگہ پہ، تو وہ پانیوں کے سے تھوڑا پہلے تھا، دور تھا، تو ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہمارا رکنا یہ اللہ کے حکم پر ہے یا یہ آپ کا اپنا ایک تجربہ یا مشاہدے کے طور پہ آپ نے یہاں پر پڑاؤ ڈالا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں یہ میرا اپنا فیصلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کہنے لگے میرا مشورہ پھر اس میں یہ ہے کہ اگر ہم آگے دشمن سے پہلے پانیوں پر جا کر قبضہ کریں تو ہمارے لیے جنگی حکمت عملی کے طور پر یہ بات زیادہ بہتر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشورہ قبول کیا اور وہ فیصلہ اختیار فرما لیا۔ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ ہمیں مدینہ کے اندر رہ کر دفاعی حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے، اور جو نوجوان صحابہ کرام تھے جو بدر میں نہیں شریک ہو سکے تھے ان کے جذبات تھے کہ ہم کفار کو میدان میں پچھاڑیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مدینہ سے باہر نکل کر دو بدو جو ہے وہ مقابلہ کریں، چونکہ ان کی تعداد زیادہ تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ مشورہ قبول کر لی۔ بعد میں حالانکہ انہوں نے چاہا کہ ہم اللہ کے رسول کی بات ہی مانیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اب جب ایک فیصلہ ہو گیا تو ہم اسی پر چلیں۔ تو وما ینطق عن الہوی میں نا بعض لوگ اس بات کو کنفیوز کرتے ہیں اور ان مثالوں کو بیان کر کے کہتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ ایک وہ چیز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بطور شریعت نازل ہوئی، اور شریعت کے احکامات، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، جو بھی چیز بیان کریں گے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی شدہ ہوگی۔ دین کا مسئلہ یہ ہے وہ وحی شدہ ہوگا، اور جہاں پر دنیاوی معاملات ہیں تو وہاں اللہ کے رسول نے خود صراحت فرما دی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، کیونکہ مکہ کے لوگ زراعت پیشہ نہیں تھے، مدینہ کے لوگ زراعت پیشہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تاجر تھے۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے آپ نے دیکھا لوگ قلم لگاتے ہیں کھجور کو، آپ نے کہا جی قلم نہ لگایا کرو، اگلے سال پیداوار اچھی نہیں ہوئی۔ تو جب صحابہ کرام نے آپ کو کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے قلمیں نہیں لگائیں تو ہماری پیداوار اچھی کوالٹی کی نہیں ہوئی، آپ نے فرمایا پھر قلم لگا لیا کرو، انتم ادری بامور دنیاکم، تم اپنے دنیا کے معاملات میں زیادہ بہتر جانتے۔ تو اس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ دنیاوی بعض معاملات جو شریعت کا حکم نہیں ہے، یعنی وہ انسانی تجربے اور مشاہدے کے سے متعلقہ معاملات ہیں، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی رائے دیتے ہیں تو وہ وحی نہیں بلکہ
دینی معاملات جہاں شرعی اصول بیان ہو رہے ہیں، شریعت بیان ہو رہی ہے، وہ سارے کے سارے وحی شدہ ہیں، اس کو اللہ رب العزت نے گارنٹی کی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ والحکمہ، تو حکمہ وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کی تعلیم کی تفصیل بیان کی ہے۔ کتاب اللہ میں بہت سارے احکامات ہیں جن کی تفصیل نہیں بیان ہوئی۔ نماز قائم کرو، نماز کیسے قائم کرنی ہے، روزہ رکھو کیسے رکھنا ہے، حج کرو کیسے کرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں خذوا عنی مناسککم، تم مجھ سے اس سال سارے مناسک سیکھ لو کہ حج کیسے کرنا۔ اس طرح ہر چیز میں باقی تمام تفصیلات، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، سود کے مسائل ہیں، دیگر تمام مسائل ہیں، جو کچھ تفصیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے وہ ساری حکمت کے اندر آتی۔ کتاب و حکمت کی، کتاب و سنت کی تعلیم کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ ہوتا ہے انسان۔ تزکیہ کیا چیز ہے؟ انسان کے اندر جو آلائشیں ہیں، وہ سوچ کی ہیں، فکر کی ہیں، عمل کی ہیں، وہ ساری کی ساری کتاب و سنت کی تعلیم سے دور ہوتی ہیں۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ جی میں کتاب و سنت کی تعلیم تو نہیں حاصل کرتا لیکن میں خود سے اپنے آپ کو پیوریفائی کر لوں گا، تو یہ بات محل نظر۔ اب خود سے پیوریفائی کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرے؟ کوئی بندہ کسی بات کو سوچے گا کہ یہ اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، کوئی کسی اور بات کو سوچے گا کہ اس سے اللہ رب العزت راضی ہو جاتا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہمارے معاشرے میں لوگوں نے اپنی کچھ ڈیفینیشنز بنائیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز روزہ جو ہے نا اس کی کوئی ضرورت نہیں رہی، نماز روزہ تو صرف اس لیے تھا کہ انسان کے اندر ایک ڈسپلن آ جائے۔ ہمارے اندر وہ ڈسپلن پہلے سے موجود ہے، اس لیے ہم کیا کریں گے؟ انسانیت کی خدمت ہی اصل میں دین ہے، انسانیت کی خدمت ہی مطلوب ہے۔ اچھا، انسانیت سے ہٹ کر تمام مخلوقات کی خدمت، جانوروں کی خدمت، وہ آپ دیکھیں گے جانوروں کے حقوق پورے کر رہے ہوں گے، جو ہے نا سارا ٹائم کیس لڑ رہے ہیں کیا ہے جی یہ جو آوارہ کتے پھرتے ہیں نا ان کو مارنا نہیں چاہیے، تو وہ باولے ہو کے انسانوں کو کاٹتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، لوگ بھوکے مر جائیں، آوارہ کتے بھوکے نہ مریں، ٹھیک ہے۔ ایک منٹ میں لیتا ہوں سوال۔ تو یعنی ان کا نتیجہ کیا ہے کہ دین یا اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ بس مخلوقات کی خدمت کی جائے تو سب کچھ پورا ہو جائے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں بعض لوگوں نے کیا کیا ہے؟ لمبی نمازیں، نفلی روزے، تلاوتیں، سب کچھ، بس یہ جو ہے نا ہم اللہ کو راضی کریں گے، عمرے پہ عمرہ، حج پہ حج، لیکن ساتھ میں جھوٹ دبا کے، کاروبار میں 2 نمبریاں دبا کے، لوگوں کا مال غصب کر رہے ہیں، وراثتیں غصب کی ہیں، بہنوں کو حصہ نہیں دے رہے، ہر چیز جھوٹ بھی بول رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ کیا ہے جی ہم نے تو نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم تو حج عمرہ کر رہے ہیں، بس ٹھیک ہے سب کچھ پورا ہو جائے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کے بعض حصوں کو پڑھتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو۔ یہ اپنی مرضی کا جو دین ہے نا، یہ اللہ رب العزت کے ہاں کوئی اس کا کانسیپٹ نہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں دین ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اس کو پورے کا پورا ہی جو ہے وہ حاصل کرنا ہو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ نے فرمایا دین کے اندر پورے داخل ہو۔ پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے ہر شعبے کو تسلیم کریں۔ آپ عقیدے میں اللہ رب العزت پر کیسا ایمان لانا چاہیے، رسولوں پر کیسا ایمان لانا چاہیے، کتابوں کے متعلق کیا ایمان ہونا چاہیے، فرشتوں پر کیسا ایمان ہونا چاہیے، آخرت پر کیا یقین ہونا چاہیے، تقدیر کے مسائل کیا ہیں، یہ ساری باتیں پتہ ہونی چاہیے۔ عبادات کی بات آئے تو جو عبادات اللہ رب العزت نے کرنے کا حکم دیا ان کو من وعن اسی طرح بجا لانا جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائیں۔ معاملات کی بات ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کے معاملات کو دیکھ کر وہ معاملات اس طرح کرنے کی کوشش کرنا، ہر چیز کو اس کا حق دینا، یہ ہے اصل دین۔ اس میں دنیا اور دین کی تفریق نہیں ہے کہ میرا دنیاوی معاملہ ہے اس میں تو میں آزاد ہوں، میں جو مرضی کرتا رہوں، یہ میرا دینی معاملہ ہے۔ تو جس طرح وہ ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ایک جو ہے خان صاحب جو ہے وہ ہیروئن بیچتے تھے، اور لوگ جب آتے تھے تو ہیروئن خریدنے تو نماز کا ٹائم ہوتا تو وہ کمرے کو تالا لگا کے جاتے کہتے ہیں نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ تو بندے ایک نے سمجھایا خان صاحب ایک طرف آپ ہیروئن بیچتے ہیں اور دوسری طرف آپ نماز پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی یہ ہمارا دنیا کا معاملہ ہے، وہ ہمارا دین کا معاملہ ہے۔ تو یہ جو سوچ ہے نا، ہم ہنستے تو ہیں اس لطیفے پہ سارے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ خان صاحب ہمارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارا بھی معاملہ اسی طرح ہے کہ ہم نے ایک اپنا دین کا معاملہ سیٹ کیا ہوا ہے اور ایک اپنا دنیا کا معاملہ سیٹ کیا ہوا ہے، اور اپنے آپ کو ایک لائسنس اور ایکسکیوز دیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، اس میں میں جو مرضی کرتا رہوں، یا چلو یار میں جو مرضی نہیں کہتا لیکن چونکہ میں بہت سارا دین پہ عمل کرتا ہوں اس لیے دین کے اس معاملے پہ میں نہیں بھی عمل کرتا تو مجھے تو 50% سے اوپر نمبر ملے ہوئے ہیں، میری نجات تو ہو جانی۔ یہ سوچ غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ اس سوچ پہ آنا ہے کہ دین سارے کا سارا قابل عمل ہے اور میں نے اس پر عمل کرنا ہے۔ ہاں جہاں کمی کوتاہی رہ گئی تو میں انسان ہوں، کمزور ہوں، لیکن وہاں میری کمی ہے،
کوتاہی ہے جس کو مجھے بہتر کرنے کی کوشش کرنی، پہلے سے مجھے بہتر ہونا، اپنا محاسبہ کرنا، مطمئن ہو کے نہیں بیٹھنا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول کو کہا آپ اپنے رب کی عبادت کیجیے یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور علماء مفسرین کہتے ہیں الیقین بمعنی الموت، یقین کا معنی یہاں پر یہ ہے موت آ جائے، ٹھیک ہے، یعنی آپ نے پوری زندگی اللہ کی عبادت کرنی ہے ہر معاملے میں۔ اور عبادت کا مطلب پھر وہی میں کہہ رہا ہوں کہ صرف نمازیں پڑھنا نہیں، ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، اپنی خانگی زندگی میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے حقوق میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور سنت کو اپنانے کی ایک جد و جہد کرنا، اپنی پوری زندگی میں اس کو ڈھالنے کی کوشش کرنا، یہ اصل ایک جد و جہد ہے جس پر ہم نے اپنی پوری زندگی گزارنی۔ جہاں کمی ہے اس کو کمی سمجھ کے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہنا، اس کو اپنے لیے لائسنس نہ بنا، تو پھر انسان کے لیے آسانیاں ہو جاتی۔ تو یہ تزکیہ ہے جو کتاب و سنت کے علم کے ذریعے آتا ہے، یہ تزکیہ ہے جو مطلوب ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیں، بہت سارے ساتھی یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں اور توبہ کر رہے ہیں لیکن ہماری توبہ پکی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں لیکن نیکی پہ ثابت قدمی نہیں مل رہی۔ اچھا، یہاں تھوڑا سا کنفیوژن یہ رہ جاتی ہے کہ بھائی نیکی کے کام کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں لیکن ثابت قدمی اس لیے نہیں مل رہی کہ تزکیہ کا جو پارٹ تھا نا، اور تزکیہ کا پارٹ یہ تھا کہ پہلے برائی کو چھوڑو اور پھر اس کے اندر نیکی کی طرف رغبت ہو، یہ پارٹ ختم ہے۔ برائی اپنی جگہ موجود ہے اور یہاں سے نیکی اپنی طرح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس سب میں ہو یہ رہا ہے کہ برائی کھینچ لیتی ہے انسان، کیونکہ نفس مائل ہوتا ہے، شیطان بھی ساتھ لگا ہے۔ نیکی کے لیے انسان کو مشقت کرنی پڑتی ہے، نفس کو جو ہے نا اس طرف مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، تو وہاں تو نہیں جاتا، تو جو چیز زیادہ اٹریکٹیو ہے، زیادہ کھینچنے والی ہے، اس کی طرف چل پڑتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ یہ جو حرام ہے نا، اس کے لیے اپنے اور حرام کے درمیان ایک لائن ڈرا کرنی پڑے گی، اس کو چھوڑنے کا ایک مصمم ارادہ کرنا ہی پڑے گا، تب جا کر نیکی انسان کے اندر آئے گی اور ثابت قدمی کے ساتھ آئے گی، مستقل طور پر آئے گی، وگرنہ یہ پنگ پونگ بنا ہی رہے گی، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے اتق المحارم تکن اعبد الناس، تم حرام چیزوں سے بچنا شروع کر دو، سب سے بڑی عبادت گزار بن جاؤ۔ اس لیے کہ انسان جب غلط چیزیں چھوڑے گا تو کیا کرے گا، یعنی لازمی بات یہ ہے کہ وہ کچھ اچھا کرے گا، حرام سے بچے گا تو اس کے متبادل کچھ تو کرے گا نا۔ یہ کوئی ایسا تو کوئی سسٹم نہیں ہے کہ انسان کچھ بھی نہ کر رہا ہو، یا حلال کر رہا ہوگا یا حرام کر رہا ہوگا۔ اور یہ بات الارمنگ ہے، یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھنی چاہیے۔ ہر وقت ہم یا حلال کر رہے ہیں یا حرام کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا صرف میں نے یہ ہے کہ میں کس وقت کیا کر رہا ہوں، وہ حرام ہے یا حلال۔ تو اس چیز کی جب توجہ ہو جائے کہ میں نے پہلے آلائشیں صاف کرنی۔ اگر آپ لوگوں کو کبھی ایکسپیرینس ہوا ہو کہ آپ نے زمینداری کی ہو یا زمین زراعت کرنے والوں کو دیکھا ہو کہ وہ زمین کیسے تیار کرتے ہیں، تو وہ ہل چلاتے ہیں، پہلے جو زمین موجود ہوتی ہے اس کے اندر پتھر ہوتے ہیں، اس کے اندر ارد گرد کی بوٹیاں شوٹیاں اگی ہوئی ہوتی ہیں، غیر مطلوب قسم کے پودے اگے ہوئے ہوتے ہیں، ہل چلا کر وہ پتھر نکال کر تمام وہ جو ارد گرد کی اضافی قسم کی بوٹیاں اور چیزیں اگی ہوئی ہوتی ہیں ان کو اکھیڑ کر ایک میدان صاف کیا جاتا ہے۔ جب وہ ان تمام غیر ضروری اور غیر مطلوب چیزوں سے صاف ہو جاتا ہے، پھر اس میں پانی لگا کر کھاد لگا کر بیج ڈالا جاتا ہے تاکہ وہاں اچھی فصل ہو۔ اگر اس کے بغیر صرف کسی ایسی جگہ پر جہاں گھاس بھی اگی ہوئی ہے، وہاں بوٹیاں بھی اگی ہوئی ہیں، سب کچھ ارد گرد غلم سب موجود ہے، آپ پانی لگا کر ایسے چھٹا مار دیں گے، کچھ نہ کچھ تو اگائے گا اس میں سے، لیکن اس کی کوالٹی وہ نہیں ہوگی جو صفائی کے بعد کی جانے والے کام کی ہے۔ یہی نتیجہ ہمارے اندر موجود ایمان کا ہے کہ دل کی جو زمین ہے اس کے اندر اگر سب کچھ اگ رہا ہے، اچھا برا، تو پھر تو بھائی بات ملی جلی رہنی ہے سارا ٹائم۔ پھر کبھی اچھی بات سنیں گے تو اچھائی کی طرف آ گئے، تھوڑا سا باہر نکلے مارکیٹ میں کچھ نظر آیا اس کی طرف نکل پڑے، دوستوں نے کہا یار چھوڑ یار اتنا صوفی نہ بن، اتنا کون سا تم مولوی ہو گیا، ہم جانتے ہیں تم کل کلاں کو کیا کرتے تھے۔ یہی دوست کرتے ہیں، ایک پیئر پریشر ہوتا ہے آپ کے اوپر، چھوڑو بھائی یار۔ اچھا گھروں کے اندر کیوں نہیں ڈیسیجنز ہو رہے، معاشرے میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے بس کیا کریں، لوگوں کو بھی تو راضی کرنا ہے نا، اب خاندان سارے کو تو نہیں چھوڑ سکتے، سب کو ناراض تو نہیں کر سکتے، شادی بیاہ پہ سب کچھ کر لیا جی،
بس بچے نہیں مانتے جی، بڑے نہیں مانتے جی، فلاں نہیں مانتا، دوست نہیں مانتے، یہ نہیں مانتا، وہ نہیں مانتا، اچھا سب کو راضی کر رہے ہیں. کیوں؟ وہ ایک جو برائی کو چھوڑنے کی سنجیدگی ہے نا، وہ ابھی تک اندر پیدا نہیں ہوئی. تو تزکیہ جو ہے یہ کتاب و حکمت کا بڑا اہم موضوع ہے کہ انسان اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے نتیجے میں اپنا تزکیہ کرے. اس پارٹ پر ایک چیز سمجھ لیں، جب کبھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنے، پڑھنے، سننے کی کسی مجلس میں بیٹھیں، اس نیت اور ارادے کے ساتھ بیٹھیں کہ میں نے اس کے نتیجے میں سن کر اپنا محاسبہ کر کے اپنا تزکیہ کرنا ہے، مجھے تزکیہ کرنا اپنا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لیے یہ کام یا نیکی پر آنا آسان کیوں ہوتا اور ہمارے لیے مشکل کیوں ہے؟ ہم درس سننے کے لیے جاتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جی ہم اچھا کام کرائیں. وہ درس سن کر عمل کرنے کے لیے بیٹھتے تھے کہ جی ہم نے اس میں کرنا کیا ہے. اب کرنے کی بات کیا ہے؟ جلسے ہو رہے ہیں، پروگرام ہو رہے ہیں، ٹاکس ہو رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے. آپ آنے والے سے پوچھے جی کیا سیکھا؟ بہت اچھا پروگرام تھا جی، واہ جی واہ، زبردست، بڑا مزہ آیا. اچھا اب کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے جی؟ بہت اچھا ایونٹ ہو گیا الحمدللہ، ہم نے اچھے ایونٹ میں شرکت کی، ثواب ملا. اچھا ٹھیک ہے، یہ ثواب تو مل گیا، اب اس کے بعد کیا ہے؟ تو بھائی اسی روٹین پہ نماز پڑھ رہے ہیں، اسی روٹین پہ روزے رکھ رہے ہیں، اسی روٹین پہ عمرے کر رہے ہیں، اسی روٹین پہ حج کر رہے ہیں، اسی روٹین پہ پروگراموں پہ جا رہے ہیں، سب کچھ کرنے کے بعد مرضی پھر اپنی ہے. تو بھائی یہ سیدھا کر لوں میں بھی اور آپ بھی تو بڑے مسئلے حل ہو جائیں. اور وہ کیا ہے؟ اس نیت کے ساتھ کام کرنا، اس نیت سے اللہ کے سامنے حاضریاں دینا، اس نیت سے اپنے آپ کو ہر جگہ پیش کرنا کہ میں نے بہتری کرنی، اپنے اندر اپنا محاسبہ کرنا، تزکیہ کرنا میں نے. پھر میں جا کے جو ہے نا وہ کروں گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے انک انت العزیز الحکیم. حضرت ابراہیم کہتے ہیں یا اللہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ بڑے غالب اور حکمتوں والے، یہ کیسے ہونا ہے، کب ہونا ہے، کس وقت ہونا ہے، یہ تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں. میرا کام ہے دعا مانگنا، اسباب، اس کے وسائل، اس کے معاملات، اس کو پورا کرنا کیسے ہوگا یہ آپ کے ذمہ. تو اس میں ایک چیز ہمیں اور سمجھ آتی ہے، دعا جو ہوتی ہے نا وہ بڑے ویژن کے ساتھ مانگنی چاہیے. دعا جو ہے نا وہ کھلی ڈلی مانگنی چاہیے. اس میں نا بندے کو اپنی سوچ کے مطابق چھوٹا چھوٹا نہیں سوچنا چاہیے. وہ صحابی کے بارے میں آتا ہے نا کہ اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ دعا کر رہے تھے اور دعا یہ کر رہے تھے یا اللہ مجھے جنت میں دائیں طرف اس نہر کے پاس ایک سفید رنگ کا محل دے. ٹھیک ہے، ایسے نا تفصیل کر کے. انہوں نے کہا بیٹے یہ تکلف ہمیں اللہ کے رسول نے نہیں سکھائے تھے، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا یہ سکھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو. ٹھیک ہے نا. اب وہاں پہنچ کے سب اپنی مرضی کا مل جائے گا، پہنچ گئے نا جنت میں، پھر کس طرف جانا ہے، کس طرح کا چاہیے، وہ انسان کے وہم و گمان سے بہتر ملے گا. ٹھیک ہے، اس لیے بندہ جب مانگتا ہے نا وہ اپنی عقل کے مطابق اور اپنے ایکسپوئر کے مطابق مانگتا ہے. اور اگر اللہ رب العزت پر چھوڑتا ہے نا تو اللہ اپنے علم اور اپنی فضل اور اپنی رحمت کی وسعت کے مطابق بندے کو عطا فرماتا ہے. اور جب ملتا ہے نا بندہ کہتا ہے یہ تو میرے گمان میں بھی نہیں تھا. اس لیے یہ دعا جو ہے نا یہ بالکل چھوٹی چھوٹی کر کے اور تنگی والی دعا نہ مانگا کریں. صحابی آئے آ کے بیٹھتے ساتھ کہا اللہ مجھے معاف کر دے اور اللہ کے رسول کو معاف کر دے، باقی کسی کی مغفرت نہ کر. کہا کہ سننے فرمایا تم نے اللہ کی مغفرت کو اتنا چھوٹا کر دیا، ساروں کے لیے مانگو بھائی، بڑا مانگو. تو دعا مانگتے ہوئے انسان کا ویژن جو ہے نا وہ لمبا چوڑا ہونا چاہیے، بڑا ہونا چاہیے. اپنے لیے مانگیں، اپنی امت کے لیے مانگیں، نسلوں کے لیے مانگیں. اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت دعا مانگی، ٹھیک ہے، یا اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا، اس کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما. 4000 سال کے بعد رسول والی دعا قبول ہو رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور پھلوں والا رزق. اب یہ اس صدی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی مکہ میں آپ جاتے ہیں تو ہر جگہ کا ہر طرح کا پھل جو ہے وہ وہاں پر موجود. دیکھیں ہماری آنکھوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوتی ہوئی نظر آتی. یہ ہے دعا میں ایک ویژن. اب پھر اس کے بعد اللہ کو یہ بھی کہنا انک انت العزیز الحکیم، اللہ آپ تو زبردست غالب ہیں، بڑی حکمتوں والے. یہ سوچنا کہ اسباب کہاں سے ہوں گے، کیسے ہوں گے، مطلب کوئی بندہ سوچے نا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما بواد غیر ذی زرع، یا اللہ میں چھوڑ کر یہ ایسی وادی میں جا رہا ہوں جہاں کوئی زراعت نہیں ہوتی، ان پہاڑوں میں سے پھل اگیں گے.
اب اگر میں اور آپ سوچیں نا، ہم دعا مانگتے تو کہتے یا اللہ یہ غیر زراعت والی جو وادی ہے تو پہلے اس کو زراعت والی بنا، اس کو ہرا بھرا کر، اور پھر اس کے اندر سے بوٹے اگیں اور ان بوٹوں پہ پھل اگیں تاکہ یہاں پہ رہنے والے لوگ کھائیں۔ ابراہیم نے ایسی کوئی دعا نہیں مانگی، ان کو پتہ تھا چٹیل پہاڑوں کے اندر کچھ نہیں اگے گا، اللہ رب العزت چاہے تو پھل آ سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اپنے وسائل میں، اپنے مسائل میں، اپنی باتوں میں اللہ رب العزت سے جب طلب کرنے لگے نا تو اسباب پر نظر رکھے بغیر کریں۔ وہ مسبب الاسباب ہے، یہ اسباب کی قید میرے اور آپ کے لیے ہے، اس کے لیے نہیں ہے۔ وہ نہیں ہوگے تو عدم سے وجود میں لے آئے گا اسباب۔ اس لیے یہ پریشانی نہ لیا کریں کہ میں اللہ سے کیسے مانگوں، مجھے تو مل ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں اسباب نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام نے اولاد مانگی، اللہ رب العزت نے دے دی، ٹھیک ہے۔ حضرت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ جب یہ بات سنی فسقت وجہہا وقالت عجوز عقیم، چہرے کو ایسے کر کے پیٹنے لگی، اس بڑھاپے میں یہ اتنا بوڑھے ہو چکے ہیں، میں بانجھ ہوں، یہاں کیسے ہوگی؟ قالوا کذالک قال ربک انہ هو الحکیم العلیم، انہوں نے کہا اسی طرح ہے، آپ کا رب تو بہت حکمت والا، بڑا علم رکھنے والا ہے، کیسے ہوگی؟ اللہ کا فیصلہ، بس اللہ رب العزت کا تو فیصلہ غالب ہوتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی اسی لیے یہی کہا فرشتے نے، انہوں نے کہا مجھے تو آج تک کسی انسان نے چھوا نہیں، نہ میں کوئی ایسی سرکش خاتون ہوں کہ میں نے کوئی غلط کاری کی ہو، میرے ہاں اولاد ہوگی کیسے؟ قالوا کذالک، اسی طرح ہوگی، اللہ رب العزت کا فیصلہ ہوگی، ہو گئی۔ تو بھائی فیصلے اللہ کے غالب ہوتے، اس لیے جو ہے نا یونس علیہ السلام کی آپ دعا دیکھیں گے تو مچھلی کے پیٹ میں یہ نہیں کہا یا اللہ جو ہے نا یہ مچھلی مجھے نگل گئی ہے، اب میں یہاں سمندر کی تہہ میں پڑا ہوا ہوں، تو اس مچھلی کو کوئی حکم کر، اور یا اس کو کوئی بندہ بھیج جو اس کا پیٹ پھاڑے اور مجھے یہاں سے باہر نکالے، کوئی سب مرین آئے وہاں مجھے باہر نکالے گی، فلاں ہوگا۔ میں اور آپ تو یہ کچھ گنے نا، یا اللہ فلاں کر فلاں کر فلاں کر، اللہ کو ڈکٹیشن نہیں دی جاتی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ آپ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میرا ایمان اور یقین ہے آپ پاک ہیں، میں ہی، میرے سے ہی قصور ہو گیا، بس بات ختم۔ آگے کیا ہونا ہے بس یہ آگے جو ہے نا یقین اور بھروسہ کہ کیسے ہونا ہے، کس طرح ہونا ہے، کیوں کر ہوگا، سارے معاملات اللہ رب العزت کے لیے آسان ہیں۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ فرماتے ہیں اللہ پر کوئی چیز مشکل نہیں۔ انک انت العزیز الحکیم، آپ بہت زیادہ زبردست اور غالب اور حکمتوں والے۔ اب فرمایا ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفی نفسہ، ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اتنی باتیں سن لیں کہ ان کس طرح کے تھے، کیسی دعائیں مانگتے تھے، کیسے اللہ کا گھر تعمیر کیا، ان کی طرف اپنی نسبتیں کرتے ہو، سب کچھ کرتے ہو اور اس پر فخر بھی کرتے ہو۔ مشرکین مکہ بھی اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کر کے فخر محسوس کر رہے ہیں، یہودی بھی کر رہے ہیں، عیسائی بھی کر رہے ہیں، سارے ہی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے، جو ان کی میتھڈالوجی ہے، جو ان کا منہج ہے، اب کوئی اس سے روگردانی کر سکتا ہے؟ جس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام ابراہیم بنے، اس مقام تک پہنچے، اس پر تمہاری توجہ نہیں ہے۔ الا من سفیہ نفسہ، سوائے اس کے کہ جو خود اپنے آپ کو بیوقوف بنا چکا ہو۔ وہ جتنا مرضی عقل مند بنے ہے اصل میں بیوقوف، کہ ایک طرف ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنا نسبی یا نسلی تعلق بھی بیان کرتا ہے، اور دوسری طرف ان کی تعریف بھی کرتا ہے، اور تیسری طرف ان کے عمل سے بالکل الٹا عمل کرتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی لوگ اسی طرح ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ لوگ مر مٹ مریں گے آپ کے ساتھ کہ جی سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کے لیے کہ جی غوث اعظم تھے اور غوث پاک تھے اور فلاں تھا، اور ان کی وہ کرامتیں بیان کریں گے، سب کچھ کریں گے، ہر چیز ادھر ادھر سے جوڑ جاڑ کے بیان کر دیں گے ان کے متعلق۔ ان کی اپنی لکھی ہوئی کتابیں اٹھا کر نہیں پڑھیں گے کہ ان کا کیا منہج کیا تھا، ان کی میتھڈالوجی کیا تھی۔ اسی طرح بڑے بڑے جو علماء گزرے ہیں ان کے متعلق کٹنے مرنے کو تیار ہو جائیں گے اپنے اپنے مسلک کی خاطر اور اپنے اپنے دعووں کی خاطر، لیکن ان علماء کی اصل دعوت کو نہیں دیکھیں گے کہ انہوں نے کتاب و سنت کی جو خالص دعوت دی تھی، ہمیں بھی اس کے اوپر آنا چاہیے، صرف ناموں کے اوپر نہیں جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے منہج سے اور ان کی ملت سے روگردانی وہی کرے گا جو بے وقوفی کے اندر پڑا ہوا ہے، اور جو ان کی ملت پر چلے گا وہی عقل مند ہے، اس کا ہی سب سے زیادہ ان کے ساتھ تعلق ہے۔ اسی لیے فرمایا واتبع ملت ابراہیم حنیف، اللہ کے رسول بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کریں جو حنیف، جو یکسون،
تو فرمایا وَإِنَّهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، دنیا میں بھی ہم نے ان کو چن لیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام اللہ کے چنیدہ بندوں میں سے، تو ان کا جو راستہ ہے، جو طریقہ ہے، یہ اللہ کا پسندیدہ راستہ ہے۔ اللہ نے اگر ان کو چنا ہے تو ان کا راستہ پسندیدہ ہے، تو چنا ہے، اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ تو یہ صالحین کی جو ٹرمینالوجی ہے نا، یہ بڑی وسیع ٹرمینالوجی۔ تو صالحین جو ہے نا، اللہ کے جو بندے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا شمار ان میں ہے جن پر اللہ کا انعام ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ٹھیک ہے۔ تو یہ صالحین کی ٹرمینالوجی بہت وسیع ٹرمینالوجی ہے، انبیاء بھی اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے یہ صالحین کا ساتھ اور اس کی دعا، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اس کی دعا مانگنا کہ صالحین میں شمار ہو جائے۔ اور جس طرح عربی کے شاعر نے کہا تھا کہ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاح، مجھے اللہ کے نیک اور صالح بندوں سے محبت بڑی ہے، مجھے پتہ ہے میں ان میں سے نہیں ہوں، میں کمزور انسان، لیکن اس چکر میں اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتا ہوں، لعل اللہ یرزقنی صلاح، کہ اللہ ان کی محبت کے نتیجے میں مجھے بھی نیک بننے کی توفیق دے دے، مجھے بھی صالح بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو یہ ساری زندگی کا ایک پروسیس ہے کہ انسان صالح بننے کی کوشش کرتا رہے، نیک بننے کی کوشش کرتا رہے۔ فرمایا وہ کیسے تھے؟ اذ قال لہ ربہ اسلم، جب ان کے رب نے ان کو کہا نا کہ سر تسلیم کم کرو، اور یہ صرف ایک مرتبہ نہیں کہا ہے، جب کہا، ٹھیک ہے۔ قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں رب العالمین کے لیے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ وہ فیصلہ ذات پر بھاری ہو، اولاد پر بھاری ہو، کسی بھی چیز پر ہو، ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے بس سر تسلیم خم۔ میں نے گزشتہ کلاس میں بھی یہ کہا تھا، اللہ کا کمال فضل و احسان ہے ہم پر کہ اللہ نے ہم سے ویسا امتحان نہیں لیا اور وہ مطالبہ نہیں کیا جو ابراہیم علیہ السلام سے کیا، ان کا امتحان بہت سخت تھا، لیکن اس کا عشر اشیر بھی ہم سے مطالبہ نہیں کیا گیا، بہت تھوڑا مطالبہ کیا گیا، تو وہ تو پورا ہونا چاہیے۔ جب ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرنے والی امت ہیں، اور ہمارے نبی تو تمام انبیاء کے سردار اور آخری نبی اور سب سے قیمتی نبی، سب سے افضل نبی، اور یہ شریعت آ کر ان پر مکمل ہو رہی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ میری امت قیامت کے دن تمام امتوں سے زیادہ تعداد میں بھی ہوگی اور جنت میں بھی سب سے پہلے جائے گی۔ یہ ساری فضیلتیں اگر ہمیں حاصل ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل اور احسان سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا ہے، تو اب اس کی تھوڑی بہت لاج تو ہمیں رکھنی چاہیے، اور اس کا لاج کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے آنے کے بعد سر تسلیم خم ہونا چاہیے۔ اچھا، ہم سب یہ بات جو ہے نا، یعنی اصولی طور پہ پرنسپلی مانتے ہیں کہ جی ہاں بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن جہاں عمل کا وقت ہے نا وہاں بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ جب آپ غصے میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کسی کے لیے بہت زیادہ دل میں تنگی محسوس کر رہے ہوتے، اور وہاں آپ کو کہا جاتا ہے کہ یار غصہ چھوڑ دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غصہ چھوڑ، غصہ نہیں کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول غصہ نہیں کیا کرتے تھے۔ اب وہاں اللہ کا حکم کہ جی غصہ کرنا شیطان کی طرف سے حرام ہے، چھوڑ دینا چاہیے، وہاں پتہ چلتا ہے کہ بندے کے اندر کتنا ہے ایمان۔ اسی طرح حرام چھوڑ دو، پیسے آتے نظر آ رہے ہوں اور اللہ کا حکم سامنے آ جائے کہ یار یہ پیسے میں نہیں لے سکتا، یہ میرے لیے جائز نہیں۔ حرام ریلیشن شپ ہے، پتہ ہے کہ جی یہ حرام ہے، نہیں میں اس سے بات کر سکتا، نہیں میں اس کے ساتھ ڈیٹ پہ جا سکتا، وہاں پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جی یار کتنا ایک ایمان موجود ہے۔ تو اس طرح کی کتنی مثالیں ہیں جہاں پر ہم متزلزل ہو جاتے ہیں، وہاں فرما بردار بننا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ اصل مواقع ہیں جہاں فرما برداری مطلوب ہے، کہ جہاں پر انسان اپنا محاسبہ کر کے اس کوشش پہ آ جائے کہ اس معاملے میں بھی میں نے اللہ رب العزت کا فرما بردار بننا ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی ایک دو معاملہ اپنی زندگی میں درپیش ہیں جہاں پر کنٹرول نہیں ہو پا رہا، جہاں پر فرما برداری نہیں آ رہی، لگ کر اس کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ اس کا بہترین علاج دعا ہی ہے، اللہ سے ہی توفیق مانگنا ہے، اللہ کے سامنے ہی گڑ گڑانا ہے کہ میرے مالک میں بڑا کمزور ہوں، میں تو کسی قابل ہی نہیں ہوں کہ میں اپنی کوئی اصلاح کر سکوں، میں کسی قابل نہیں ہوں کہ میں کوئی حرام سے بچ سکوں، مجھے تو ہر لمحہ آپ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے آپ کی توفیق کی ضرورت ہے، مجھے اس معاملے میں بھی توفیق عطا فرمائیں۔ آپ یقین کریں دعا انسان کے لیے بہت رستے آسان کر دیتی، دعا انسان کے لیے بہت خیر کھول دیتی۔
اور وہ جو حدیث ہے نا جو بار بار میں دہراتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا دعا سلاح المومن، دعا مومن کا اسلحہ ہے. ہمارا مسئلہ ہے ہمیں یہ اسلحہ استعمال کرنا نہیں آیا آج تک، یا ہم بس رکھ کے مطمئن بیٹھے ہیں کہ جی یہ ہمارے پاس ہے، لیکن جہاں موقع ملتا ہے نا فائر مارنے کا ادھر ہم چپ کر کے سو جاتے ہیں. بھائی یہ اسلحہ ہے، اس کو استعمال کرو دشمن کے مقابلے میں، شیطان کے مقابلے میں، مشکلات کے مقابلے میں، پریشانیوں کے مقابلے میں، تنگیوں کے مقابلے میں، گھریلو تنگیوں کے مقابلے میں، اپنے نفس کی تنگیوں کے مقابلے میں، رزق کی تنگیوں کے مقابلے میں، جس چیز میں پھنسے ہیں نا، جہاں کہیں پھنسے ہیں، بھئی یہ اسلحہ استعمال کرو. یہ اسلحہ ہے اللہ کے حضور پیش کر کے اللہ رب العزت سے فضل تلاش کرو. اس لیے لگ کر دعا کریں کہ یا اللہ یہ چیز مجھ سے نہیں چھوٹ رہی، اس کو چھوڑنے میں میری مدد فرما دیں، اس کے لیے میرے لیے آسانی پیدا فرما دیں. اور آپ دیکھیں گے کہ کتنی آسانی ہو جائے گی. وہی چیز جو کل بہت مشکل لگتی تھی آسان ہونا شروع ہو جائے گی. فجر پہ نہیں اٹھا جا رہا نا، دعا رات کو کر کے سوئیں، یا اللہ میں نیت کر کے سو رہا ہوں، الارم بھی لگا لیا جب مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، الارم بھی لگاتا ہوں نہیں اٹھا جاتا، آواز نہیں آتی، نہیں اس وقت مجھ سے بیدار ہونے ہوتا، مجھے توفیق دے دے. میں رات تجھ سے دعا مانگ کے سو رہا ہوں، یا اللہ صبح میں فجر کی نماز میں پہلی صف میں کھڑا ہونا چاہیے. دیکھنا نا کیسے دعا قبول ہوتی، یا مانگ کر دیکھیں یا کر کے دیکھیں. تو بڑا اللہ رب العزت اپنے بندے کی لاج رکھتے ہیں اور اپنے بندے کے لفظوں کی لاج رکھتے ہیں. صرف یہ ہے کہ اس سے ہر چھوٹی بڑی چیز کے لیے اس سے ایک تعلق بنانا. اب فرمایا، میرے خیال میں وقت ہمارا جو ہے نا ہمیں اجازت نہیں دے رہا کہ ہم مزید آگے جائیں. چل یہاں تک انشاءاللہ بات کرتے ہیں. قال اسلمت لرب العالمین، رب العالمین میں کس کے سامنے سر تسلیم خم کر رہا ہوں؟ تو جہانوں کا رب. ٹھیک ہے، اب یہ پھر بات ایک دفعہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے میں بات مان رہا ہوں اللہ رب العزت کی. ٹھیک ہے نا. بسا اوقات آپ کے لیے کسی چھوٹے کی بات ماننا مشکل ہوتا ہے، وہی بات کسی بڑے کی طرف سے آ جائے نا آسان ہو جاتا. اس کی مثال آپ کو دے دوں. ٹھیک ہے، ابھی ہم گھر پہ بیٹھے ہو نا تو بہن بھائیوں میں سے کوئی کہنا یار مجھے پانی پلاؤ، تو آپ خود ہی جا کے پی لو نا، مجھے کیوں کہہ رہے ہو. ٹھیک ہے، ابو بیٹھ کے کہنا مجھے پانی پلاؤ. اب وہ جو حکم ہے نا وہ جہاں سے آیا ہے اس کی ایک عظمت آ جاتی، اس کی وجہ سے سینیریو ہوتا ہے. وہی پانی کا گلاس آپ نے جا کے کچن میں سے اٹھا کر بہن کو یا بھائی کو پلانا تھا، وہی پانی کا گلاس آپ نے اٹھا کر ابو کو پلانا ہے. دونوں حکموں میں فرق ہے. دینے والے کا جو حکم دے رہا ہے اس کی عظمت اگر دل میں موجود ہے تو پھر حکم پر عمل کرنا آسان ہو جاتا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بات کیوں آسان ہو گئی تھی؟ اس لیے کہ انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا تھا. اسلمت لرب العالمین، میں اس کے لیے سر تسلیم خم کر رہا ہوں جو جہانوں کا رب، تمام جہانوں کا رب، جس کے سامنے جس کی بات میں مان رہا ہوں وہ اس کی عظمت اتنی بڑی ہے کہ میں اس کی نہ کر ہی نہیں سکتا. تو یہ عظمت جب دل میں محسوس ہو جائے گی تب آسانی ہو جائے گی. تو اللہ رب العزت کی عظمت کو محسوس کرنا، اللہ کے حکم کی عظمت کو محسوس کرنا، پھر انسان کے لیے عمل کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ العزیز اگلی کلاس میں مزید آیات پر بات کریں گے.